ومن اللیل اور رات میں سے، فتہجد پس تہجد پڑھیے، بہی ساتھ اس کے، نافلۃ لک زائد ہے آپ کے لیے، نفل ہے آپ کے لیے۔ تہجد کا لفظ جو ہے یہ ہ جیم دال سے ہے، حجدہ۔ حجدہ کا لفظ جو ہے یہ ازداد میں سے ہے، اس کا معنی سونا اور جاگنا دونوں ہوتا ہے۔ ہجود نیند کو کہتے ہیں، ہجود نیند کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسی سے لفظ تہجد ہے، نیند توڑنا۔ یہ باب تفاعل سے ہے جس کے معنوں میں تجنب کا معنی بھی ہوتا ہے، یعنی نیند چھوڑنا۔ ہجود اگر نیند ہے تو تہجد تجنب میں ترک نیند ہے، نیند کا ترک کرنا، بچنا نیند سے، چھوڑ دینا، توڑ دینا۔ فتہجد تو تہجد پڑھیے۔ پھر لیٹر آن یہ لفظ جو ہے تہجد کا، یہ ایک خاص نماز کے لیے استعمال ہونے لگا، جیسے ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء۔ اسی طرح رات کی نماز کے لیے کیا لفظ استعمال ہونے لگا؟ تہجد، کیونکہ وہ نماز نیند توڑ کر، نیند چھوڑ کر پڑھی جاتی ہے، اور یہ نماز جو ہے یہ بہت ہی پسندیدہ نمازوں میں سے، فرض نہیں ہے، نفل ہے۔ کہا گیا نافلۃ لک، اور لک سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نافلہ کا لفظ پیچھے آپ سورۃ انفال میں پڑھ چکے ہیں۔ نفلن کہتے ہیں زائد چیز کو۔ زائد کا پھر کیا معنی ہے کہ 5 نمازوں سے زائد ہے، یعنی فرض سے زائد ہے، یعنی نفل ہے۔ اور دوسرا معنی نافلۃ لک، آپ کے لیے نافلہ ہے، یعنی باعث فضیلت ہے، اور آپ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دوسروں کی نسبت عام لوگوں کے لیے وہ کیا ہے؟ نفل ہے۔ تو ایک معنی یہ کیا گیا کہ آپ کے لیے ایک فریضہ زائد ہے، ایک یہ معنی کیا گیا۔ تو اسی لیے بعض فقہا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، یعنی ہم سب کے لیے 5 نمازیں جس کا ذکر پچھلی آیت میں گزرا، اور آپ کے لیے تہجد بھی نافلۃ لک جو خاص آپ کے لیے ہیں، اسی درجے میں جیسے باقی نمازیں۔ ایک معنی یہ کیا گیا۔ دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ نافلہ ہے ہی، زائد ہے، نفل نماز ہے، تو آپ کے لیے بھی نفل تھا۔ آپ کے لیے نفل تھا یا فرض تھا، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن آپ کی امت کے لیے بہرحال یہ کیا ہے؟ نفل۔ ہم سب کے لیے کیا ہے؟ نفل۔ اگرچہ نفل ہے لیکن اس کے پڑھنے کی تاکید بہت ہے، اس پہ بہت ابھارا گیا ہے۔ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد ضرور پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے، پہلے نیک لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے، اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ ہے، یعنی جو چاہتا ہے کہ اپنے رب کے قریب ہو وہ کیا کرے؟ تہجد پڑھے۔ یہ نماز نبی سے حدیث لی گئی ہے، وہیں سے دیکھ کے لکھ لیجئے۔ گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ ہے، تہجد سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور مزید گناہوں سے بچنے کا سبب ہے، یعنی نہ صرف یہ کہ پچھلے معاف ہوتے ہیں بلکہ اگلوں سے بھی بچا جا سکتا ہے، کیونکہ نماز ویسے بھی روکتی نا برائی بے حیائی سے، اور اگر انسان تہجد پڑھنے لگے اور پھر غلط کام کرے تو اور ڈر لگنے لگتا ہے کہ ایک طرف تو تم تہجد پڑھتے ہو اور دوسری طرف یہ کام کرتے ہو، یعنی انسان کو اپنے آپ سے شرم آنے لگتی ہے، تو پھر اس کے اندر ایک ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے کہ وہ برائی سے بچنے لگتا ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اس لیے اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص زیادہ نہ بھی پڑھ سکے تو 2 رکعت بھی، وہ کہتے ہیں نا کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو جاتا بندہ، یعنی اگر زیادہ نہیں بھی تو کم از کم 2 رکعت، جب سورج غروب ہو اور جب طلوع ہو، اس ٹائم کو کاؤنٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، مثلاً اگر سورج غروب ہو رہا ہے 6 بجے اور 6 بجے نکل رہا ہے، تو اب آپ دیکھیے کہ رات کے 12 گھنٹے ہو گئے،
تو 12 گھنٹے ہوئے تو پھر کون سا وقت ہوگا جب 8 گھنٹے گزر جائیں گے سورج غروب ہونے سے؟ تب 8 گھنٹے کیا ہے؟ وہ تیسرا حصہ شروع ہو گیا. یعنی سورج نکلنے سے 4 گھنٹے پیچھے تک کا وقت کیا ہے؟ پچھلا وقت ہے، رات کا پچھلا حصہ ہے. اب اس میں ضروری نہیں کہ عین پچھلا حصہ شروع ہوتے ہی انسان اٹھ جائے. فجر کی اذان سے پہلے پہلے جس وقت بھی اٹھ جائے وہ تیسرے حصے میں ہی اٹھے گا. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. وتر بھی آپ تہجد کے وقت ہی پڑھا کرتے تھے. اس کے دلائل اور تفاصیل انشاءاللہ نماز نبوی میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اگر انسان کو یہ ڈر ہو یا اس کا کام ایسا ہو کہ وہ رات دیر تک جاگتا ہو، جیسے ایسی ڈیوٹی ہے کہ رات 3 بجے تک 2 بجے تک اس کا کام ختم ہوتا ہے، تو اس وقت پھر انسان سونے سے پہلے بھی اس نیت سے نفل رات کے تیسرے حصے میں پڑھ لے، کیونکہ اس وقت وہ تہجد کی کیٹیگری میں تو نہیں لیکن صلاۃ اللیل میں آ جاتا ہے. کیونکہ تہجد کا معنی ہے نیند توڑ کے اٹھنا. تو اگر آپ سوئے ہی نہیں تو پھر نیند تو نہیں توڑی نا. نیند کی قربانی بھی اس میں ایک فیکٹر ہے اجر عظیم کے لیے. لیکن اگر کوئی شخص سویا ہی نہیں اور رات کا تیسرا حصہ ہو گیا تو بھی وہ نفل پڑھ لے. اور اگر کوئی اٹھ ہی نہیں سکتا یا رات اتنی چھوٹی ہے تو عشاء کی نماز کے بعد کچھ ایکسٹرا نفل قیام اللیل کی نیت سے پڑھ لیے جائیں تو بھی انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب ملے گا. حتیٰ کہ کوئی شخص اگر اس کو عادت اور کسی دن وہ نہیں اٹھ سکا کسی وجہ سے تو وہ ظہر کی نماز کے ساتھ بھی مزید کچھ نوافل پڑھ سکتا ہے. اب بہت ساری اس میں سہولتیں اور رخصتیں رکھی گئی، لیکن بہرحال اصل نماز وہ رات کے پچھلے تہائی حصے میں نیند چھوڑ کر اٹھنے پر پڑھنا، یہی تہجد کہلاتا ہے. یہ اس کا اصل کانسیپٹ. لیکن اس میں پھر کئی ایک رخصتیں اور گنجائشیں اور رعایتیں آگے پیچھے کی بھی موجود ہیں. اور اصل چیز ہے نوافل، کیونکہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے فرائض کے بعد. وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں سے یعنی رات کے اوقات میں سے، فَتَہَجَّدْ بِهِ، پس تہجد پڑھیے ساتھ اس کے، نافلۃ لک، نفل ہے، زائد ہے یا باعث فضیلت ہے آپ کے لیے. عسا، امید ہے، ممکن ہے، توقع ہے، کس بات کی؟ ان کے یبعثک، اٹھائے گا تجھ کو، کھڑا کرے گا تجھ کو، فائز کرے گا تجھ کو، ربو کا تیرا رب، کہاں؟ فی الآخرتی، آخرت میں. یہاں لکھا ہوا نہیں ہے فی الآخرتی، یہ عربی میں معنی بتا دیا. یعنی آخرت میں فائز کرے گا تیرا رب، مقام محمودا، مقام محمود پر. مقام ہوتا ہے کھڑے ہونے کی جگہ، اور محمود کس کے وزن پر ہے؟ مفعول، یعنی جس کی تعریف کی گئی ہو. محمود، ہم اس کو مہ پڑھتے ہیں، اصل میں مح ہے، محمود. مقام محمود پر آپ کو فائز فرمائے گا. یہ مقام محمود کیا ہے؟ اس کے بارے میں احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے، اور جہاں اگلے پچھلے سب لوگ آپ کی تعریف کریں گے. ترمذی کی ایک طویل روایت ہے جس کو مختصراً میں بیان کروں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور میرا یہ قول فخر نہیں، یعنی اس پر کوئی فخر اور غرور کی بات نہیں. قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور یہ بھی فخر نہیں. اس روز بنی آدم ہوں یا دوسرے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. زمین پھٹ کر سب سے پہلے میں ہی برآمد ہوں گا، اور فخر نہیں. یعنی آپ کو کتنے زیادہ اعزازات دیے گئے. اس روز لوگوں پر 3 ہیبتیں اور گھبراہٹیں ہوں گی. لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور شفاعت کے خواستگار ہوں گے.
کہ آپ ہمارے باپ ہیں، آپ ہماری سفارش کریں، لیکن وہ کہیں گے کہ مجھ سے ایک قصور ہو گیا تھا کہ میں شیطان کی بات مان گیا تھا، تو اس لیے میں شفاعت نہیں کر سکتا، تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ بہرحال نوح علیہ السلام آگے حضرت ابراہیم کے پاس بھیج دیں گے یہ کہہ کر کہ میں نہیں کر سکتا، وہ آگے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے یہ کہہ کر کہ میں یہ نہیں کر سکتا، وہ آگے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے یہ کہہ کر کہ میں یہ شفاعت نہیں کر سکتا، پھر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ آپ فرماتے کہ میں ان کے ساتھ جاؤں گا اور جنت کے دروازے کا حلقہ یعنی کنڈی پکڑ کر کھٹکھٹاؤں گا، دریافت کیا جائے گا کہ کون ہے، میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دروازہ میرے لیے کھول دیا جائے گا، فرشتے مرحبا کہیں گے، میں سجدے میں گر پڑوں گا، پھر اللہ تعالیٰ میرے دل میں اپنی حمد و ثنا اور مجد القا فرمائے گا، یعنی اللہ میرے دل میں اپنی تعریف کے کلمات ڈالے گا، تو میں اللہ کی خوب خوب حمد و ثنا کروں گا۔ تو وہ جگہ جہاں آپ اللہ کی خوب حمد و ثنا کریں گے اور آپ کے دل میں اللہ کی حمد ڈالی جائے گی، تو پھر آپ وہاں سجدے میں پڑ جائیں گے اور حکم ہوگا سر اٹھاؤ، مانگو، تمہارا سوال پورا کیا جائے گا، شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، اظہار مدعا کرو، تمہاری بات سنی جائے گی، یہی وہ مقام محمود ہوگا۔ تو وہ مقام، وہ جگہ جہاں پر آپ کھڑے ہو کر شفاعت کریں گے، اور جہاں شفاعت جب آپ کریں گے تو باقی لوگ آپ کی تعریف کریں گے، اور آپ کس کی تعریف کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کی تعریف ہوگی اور آپ شفاعت کریں گے۔ یہی میں کہنے والی تھی کہ شفاعت کا بیان آپ کتاب پڑھیے، اور اسی طرح روز قیامت کیا ہوگا اس کے شروع میں بھی اس طرح کی حدیث ملتی ہے کہ حساب کتاب کس طرح قائم ہوگا، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رول ہوگا۔ یہ مقام آپ کو کیوں ملا؟ آپ کی بڑی قربانیوں کے نتیجے میں۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کو کیا حکم ہوا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ آپ کو تہجد ہی کا حکم نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ کیا تھا، قم اللیل، رات کو کھڑے رہا کرو، الا قلیلا، مگر تھوڑا، نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ، یا اس سے کم، قلیلا، مگر تھوڑا، او زد علیہ، یا اس سے زیادہ، یعنی جیسے جیسے حالات ہوں، طبیعت ہو۔ اب کیوں نہ آپ کو مقام محمود ملے کہ آپ دن تو دن رات کی نیند چھوڑ کر آدھی آدھی رات اور اس سے بھی زیادہ اللہ کے حضور قیام کرتے تھے۔ جب آپ سے کہا گیا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں، تو آپ کیوں اتنا اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں؟ کیونکہ آپ اتنا طویل قیام کرتے، اتنی دیر کھڑے رہتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے۔ تو اس پر آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو آپ حد درجہ اللہ کے شکر گزار تھے، انتہائی عبادت گزار تھے۔ تو ذاتی زندگی میں بھی عبادات اور اجتماعی زندگی میں جو لوگوں کی بھلائی اور خیر خواہی کا آپ نے کام کیا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقام بلند فرمایا اور آپ کو مقام محمود عطا کیا۔ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا